امیدوار نے 11,500 ووٹ لیے. یہ سندھ کا صوبائی حلقہ ہے. 1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے. 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب این اے 48 میں 148 میں حلقہ این اے 148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے فارم 47 میں, جبکہ فارم 45 میں گیلانی صاحب 6,500 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. آج جو کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے, ان کیسز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں ضرور کہوں گا. 17 این اے حلقے کراچی شہر کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں, اور سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت وہ 30,000 سے کم نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں عمومی طور پہ انہوں نے این اے کے حلقے میں 6,000 7,000 ووٹ لیے ہیں. لیکن شونی قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے, اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں. ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا. اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایل این صرف 5 حلقے جیتی ہے, صرف 5 حلقے. اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا. بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت, نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولتکار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے. پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے. سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, کرنل جاوید این اے 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہے, الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جتوایا گیا. این اے 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے, حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ایم کیو ایم کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے ایم کیو ایم کے امیدوار پہ. اس کے علاوہ دوا خان این اے 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں. مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے, 30,000 ہے. یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا
یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائے ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسائی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا۔ ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا۔ چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے۔ پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے۔ وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے۔ NA-184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کھلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے۔ اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سیکچول کنٹروورسی ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2 جمع 2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک NA بڑا انٹرسٹنگ ہے،
شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے. کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں. 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ. اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے. 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کی عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں. جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں, ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے, ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں, الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. توبہ ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں, رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے سٹالورٹس ہیں, وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی, کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ, تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا, تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے, ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے. کوئی سوال اگر ہو. میں نے بتا دیا, اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی, پاکستانیوں کا حق رائے دہی, پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے, کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے, اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے, یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر بنیادی حقوق, حق آزادی, حق انصاف, حق رائے دہی, حق انتخاب, حق حکومت سازی, اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں, مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے, جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو مارو, پارٹی چینج کرو, گھروں میں گھسے ہو, لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا, ڈرامہ کیا, پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا, جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا. اور آج ایوان میں جائیں گے, قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے, پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ
بدبودار بنا دیا ہے، اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے $28 ارب ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، $1 ارب سے زیادہ ریزرو نہیں ہے، سٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز یعنی پیر کے دن، کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک، تو لہذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی۔ امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑم تختہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو ٹھیک ہے آپ نے بھی ان کا نام لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہیں وہ بھی۔ علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہے۔ علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں۔ علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا، میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا۔ علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے۔ ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے وزیر اعلیٰ کے منصب لیڈر بننے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں ان کو۔ اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے، اگر پارٹی سمجھتی ہے۔ لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے، اور اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے، میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں۔ میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیغہ راز میں رکھوں گا۔ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر خود بنانی چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ نون نہیں ہو، نہ کہ کوئی میٹرک چوری کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے، کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے۔ میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شاریہ رفیدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس میں ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔ خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔